Subscribe our YouTube channel and watch our videos. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. پیغمبر آپ یہود و نصارہ سے فرما دیجئے کہ کیا تم لوگ اب بھی ہم سے اللہ کے بارے میں اللہ کے معاملے میں جھگڑا کرتے ہو کہ وہ ہم کو قیامت کے دن نہ بخشے گا، حالانکہ وہ ہمارا اور تمہارا سب کا مالک اور رب ہے۔ تو ربوبیت میں تو تمہارے ساتھ کوئی خصوصیت نہیں، جیسا کہ تمہارے بعض دعووں سے اختصاص مفہوم ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر نحن ابناء اللہ۔ آج کا سبق پہلا پارہ سورہ بقرہ آیت نمبر 139۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل اتحاجوننا فی اللہ وهو ربنا وربکم ولنا اعمالنا ولکم اعمالکم ونحن له مخلصون۔ قل آپ فرما دیجئے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، اتحاجون حمزہ استفہامیہ، کیا تم ہم سے جھگڑا کرتے ہو فی اللہ، فی کے معنی میں اللہ کے بارے میں، وہو اور وہ ربنا ہمارا رب ہے، وربکم اور تمہارا بھی رب ہے، ولنا اور ہمارے لیے، لنا اعمالنا ہمارے اعمال، ولکم اور تمہارے لیے، اعمالکم تمہارے اعمال، ونحن له مخلصون اور ہم اسی کے لیے خالص عبادت کرنے والے ہیں، اسی کے لیے مخلص ہیں۔ آپ کہہ دیجئے کیا تم ہم سے جھگڑا کرنا چاہتے ہو اللہ کے بارے میں، اللہ کی نسبت، حالانکہ وہی ہے ہمارا رب اور تمہارا بھی وہی رب ہے، ہمارے لیے ہیں ہمارے اعمال اور تمہارے لیے ہیں تمہارے عمل، اور ہم تو خالص اسی کے لیے عبادت کرنے والے ہیں۔ اے پیغمبر آپ یہود و نصارہ سے فرما دیجئے کہ کیا تم لوگ اب بھی ہم سے اللہ کے بارے میں اللہ کے معاملے میں جھگڑا کرتے ہو کہ وہ ہم کو قیامت کے دن نہ بخشے گا، حالانکہ وہ ہمارا اور تمہارا سب کا مالک اور رب ہے۔ تو ربوبیت میں تو تمہارے ساتھ کوئی خصوصیت نہیں، جیسا کہ تمہارے بعض دعووں سے اختصاص مفہوم ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر نحن ابناء اللہ، ہم کو ہمارا کیا ہوا ملے گا اور تم کو تمہارا کیا ہوا ملے گا، یہاں تک تو تمہارے نزدیک بھی مسلم ہے، اور اللہ کا شکر ہے کہ ہم نے صرف حق تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے اپنے دین کو شرک وغیرہ سے خالص کر رکھا ہے، بخلاف تمہارے طریقہ موجودہ کے علاوہ منسوخ ہونے کے خود شرک سے بھی مخلوط ہے، جیسا کہ ان کے اقوال ہیں، قالت الیہود عزیر ابن اللہ، اور عیسائی کہتے ہیں وقالت النصارى المسیح ابن اللہ، سے ظاہر ہے، اور اس میں ہم کو اللہ نے ترجیح دی، پھر ہم کو نجات نہ ہونے کی کیا معنی، یا اب بھی اپنے حق پر ہونے کی ثابت کرنے کو یہی کہے جاتے ہیں کہ ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق اور یعقوب اولاد یعقوب میں جو انبیاء گزرے ہیں یہ سب حضرات یہود یا عیسائی تھے، اور اس سے بواسطہ موافقت طریقہ اپنا حق پر ہونا ثابت کرتے ہو۔ تو اس کے جواب میں اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک اتنی مختصر سی بات ان سے کہہ دیجئے کہ اچھا یہ بتاؤ کہ تم زیادہ واقف ہو یا حق تعالی، اور ظاہر ہے کہ اللہ ہی زیادہ واقف ہے،
اور وہ انبیاء علیہ السلام کا ملت اسلام پر ہونا ثابت کر چکے ہیں، جیسا کہ ابھی اوپر گزر چکا ہے، اور جانتے ہیں یہ کافر بھی مگر چھپاتے ہیں۔ تو ایسے شخص سے زیادہ ظالم کون ہوگا جو ایسی شہادت کو چھپائے جو اس کے پاس من جانب اللہ پہنچی ہو۔ اور اے اہل کتاب، اللہ تمہارے کیے ہوئے سے بے خبر نہیں ہے۔ جب یہ حضرات یہود و نصارہ نہ تھے تو دین میں ان کے موافق کب ہوئے؟ پھر تمہارا حق پر ہونا ثابت نہ ہوا۔ یہ ان بزرگوں کی ایک جماعت تھی جو اپنے زمانے میں گزر گئی، اور ان کے کام ان کا کیا ہوا آئے گا، اور تمہارا کام تمہارا کیا ہوا آئے گا، اور تم سے ان کے کیے ہوئے کی پوچھ بھی نہ ہوگی، اور یہ خالی تذکرہ بھی نہ ہوگا، تو اس سے تم کو کچھ نفع نقصان تو درکنار۔ نحن لہ مخلصون، اس میں امت مسلمہ کی ایک خصوصیت یہ بتلائی کہ وہ اللہ کے لیے مخلص ہیں۔ اخلاص کے میں نے حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بتلائی ہے کہ انسان اپنے دین میں مخلص ہو کہ اللہ کے سوا کسی کو شریک نہ ٹھہرائے، اور اپنے عمل کو خالص اللہ کے لیے کرے، لوگوں کو دکھلانے یا ان کی مدح و شکر کی طرف نظر نہ کرے۔ پس بزرگوں نے فرمایا کہ اخلاص ایک ایسا عمل ہے جس کو نہ تو فرشتے پہچان سکتے ہیں اور نہ شیطان، وہ صرف بندے اور اللہ کے درمیان ایک راز ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں دین میں مخلص رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ امید ہے دوستو ویڈیو پسند آئی ہوگی، ویڈیو کو لائک کیجیے، ویڈیو پر کمنٹ کیجیے، شیئر کیجیے اس کو، اور اگر چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کر لیجیے تاکہ اسی طرح کی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ شکریہ، جزاکم اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔